آج دو اہم واقعات ہوئے سندھ اسمبلی میں۔ اپوزیشن لیڈر جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے کھلے عام سندھ کے اندر گورنر راج لگانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ان کو لگتا ہے کہ جا رہے ہیں تو پھر آرٹیکل 234 کے تحت مرکز کو بذریعہ صدر مملکت سندھ کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے، اور سندھ کے اندر آئین جو ہے وہ بری طرح پامال ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس آرٹیکل کے تحت صدر مملکت کے پاس اختیار حاصل ہے، جس کی کچھ ریسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن اختیار حاصل ہے کہ اگر مکمل طور پر کسی فیڈریٹنگ یونٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل مشینری بریک ڈاؤن کر جائے تو وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اس کے اختیارات خود حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے بہاف پر گورنر کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اختیارات ایکسرسائز کرے۔ ان میں وہ اختیارات شامل نہیں ہیں جو صوبے کی کورٹس جو ہے ڈسچارج کرتی ہیں اپنی رسپانسبلٹیز، لیکن مرکز ٹیکس اوور، تو پالیسی بنانے کا تمام عمل، خرچہ کرنے کا تمام عمل مکمل طور پر گورنر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو پہلی مرتبہ اتنے واضح انداز سے پی ٹی آئی کی طرف سے آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، شیخ رشید صاحب پشاور میں تھے، انہوں نے وہاں پر سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ٹرین سے متعلق، جن کا باقاعدہ اب آغاز ہو گیا ہے، یہ کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ نیب کی زد میں آئیں گے، اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی کہ عید کے بعد دونوں طرف نیب جھاڑو پھیرے گا، یعنی حکومت وقت کے بندے بھی اندر ہوں گے اور اپوزیشن کے بندے بھی اندر ہوں گے۔ اسی دوران اسلام آباد کے اندر ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ الیکشن تک یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا، لیکن صاف اور شفاف الیکشن کرانے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ ملک کو چلانا کس طرح، گورننس کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہ وہ سیاق و سباق ہے جس میں پاکستان آپریٹ کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معاشی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے وہ ممالک جو بدترین طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں اور جب سے اس کو امپوز کیا ہے، پھر بھی معاشی کیفیت اتنی نازک ہے کہ ہم اس نیم لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن نہ ہونے کی کیفیت حاصل کرتے ہی مکمل طور پر معاشی طور پر بیمار ہو گئے، اور اب ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ وہ تمام علاقے جو پچھلے چند سالوں میں کلیئر کیے جا چکے سے دوبارہ سے دہشت گردی کی زد میں ہیں۔ بلوچستان کے اندر آج ہم نے پھر پریشس لائفز جو ہیں، قیمتی جانیں فوجیوں کی، اور اس میں سویلین بھی شامل ہیں، ان کا ضیاع ہوا، اور دہشت گردی آپ کو پھر ایک مرتبہ آئی ڈیز کے ذریعے یا فائرنگ کے ذریعے یا باقاعدہ حملوں کے ذریعے سر اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا تعلق چاہے وزیرستان سے ہو یا اس کا تعلق کچھ منڈ کے علاقوں سے ہو، بلوچستان کے اندر جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تیسرا معاملہ، جب قومی یکجہتی و یگانگت کی بات ہر طرف سے ہو رہی ہے، اس وقت مرکز عملاً وار کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کی اسٹریٹجی سندھ کی طرف۔ جو فیڈریشن کے معاملات اتنے طویل عرصے سے پاکستان کی تاریخ کے اندر دیمک کی طرح اس ملک کو کھاتے رہے ہیں، وہ دوبارہ سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ سندھ کے معاملات کو دیکھیں تو بڑا واضح ہے۔ سندھ کے اندر ظاہراً آپ کو دو ایشوز نظر آتے ہیں۔ ایک تو جو نامینل ایشو ہے کہ ٹائیگر فورس کو آپ نے کس طریقے سے متحرک کرنا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک پولیٹیکل فورس کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ مرکز نے پارٹی کے ٹھپے کے ساتھ یہ فورس ہماری طرف بھیجی ہے تو ہم اس فورس کو متحرک نہیں ہونے دیں گے وہاں پہ۔ مرکز نے ظاہراً اس کو اپنا ایگو کا ایشو بنا لیا ہے۔ دوسرا، یہ ٹائیگر فورس سے پہلے کی بات ہے جب مراد علی شاہ نے سندھ کو ایک ایسا صوبہ، تصور اس کا ایسے صوبے کا دیا جہاں پر لاک ڈاؤن بڑا سخت ہے اور جو اس وبا کو بڑی سنجیدگی سے لے رہا ہے، اور اس کا کمپیریزن شروع ہو گیا مرکز کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ، تو بہت سے لوگوں نے ناک بھون چڑھائی کہ یہ مراد علی شاہ کہاں سے دوڑ میں شامل ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر سمجھتا ہے۔ تو 2 ہفتے تو آرام سے گزرے، اس کے بعد باقاعدہ ڈائریکشنز جاری کی گئیں کہ آپ نے
سندھ کے چیف منسٹر اس کی انتظامی صلاحیت کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ایسے تابڑ توڑ حملے شروع ہوئے کہ اب وہ باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک اور بڑا معاملہ ہے، اور وہ ہے جو قومی وسائل کی تقسیم کا معاملہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے صدر کی طرف سے نامینیٹ کیے ہوئے این ایف سی ایوارڈ کے ممبران ہیں ان پر شدید تنقید کی ہے، اور اس این ایف سی ایوارڈ کے ممبران کو مکمل طور پر غیر آئینی ان کی تعیناتیوں کو، نامزدگیوں کو قرار دیا ہے۔ یہ این ایف سی ایوارڈ کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتانا کافی ہوگا کہ اس کے تحت صوبوں اور مرکز کے درمیان پیسوں کی اور وسائل کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مرتبہ مرکز کا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات جن کے خرچے مرکز اٹھاتا ہے وہ صوبوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، اور انہوں نے اس این ایف سی کے جو نامینیشنز ہیں ان کی کوئی ترکیب ایسی رکھی ہے کہ اگر یہاں پر ووٹنگ ہو تو مرکز جو ہاتھ مارنا چاہ رہا ہے صوبوں کے وسائل کے اوپر، اپنے خرچے بچانا چاہ رہا ہے، اس میں اس کو کامیابی ہے، اور سندھ نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا ہے۔ کے پی میں چونکہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی اپنی، وہاں سے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ جو پنجاب کی حکومت ہے وہاں سے بھی گنجائش نہیں ہے اعتراض کی۔ بلوچستان کے اندر سے بھی آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اصل میں لگتا یوں ہے کہ معاملہ سندھ کو این ایف سی کے خلاف سرکشی کی سزا دینا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اگر آپ بندے کے پتر نہ بنیں تو ہم نے یہاں پہ گورنر راج لگا دینا ہے۔ اس کو خارج از امکان قرار نہ دیں۔ جس قسم کا سیاسی پاگل پن اس وقت ملک کے اندر رائج ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے وسائل کے لیے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کیس بلڈ کیا گیا سندھ کے خلاف کہ جی آپ نے یہاں پہ آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور آپ سے معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیلتھ پہ اتنا پیسہ لگایا وہ گیا کہاں۔ اگر آپ سپریم کورٹ کی طرف سے جو نوٹس لیا گیا ہے کورونا کی وبا سے لڑنے والی تیاریوں کا، اس کی ہیڈ لائنز آج کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں، اس وقت ایک آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو لگے گا کہ شاید سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی کے نمائندگان ہیں گورنر راج کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو اسلام آباد کے اندر بھی ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ انہی بنیادوں پر کرنا چاہیے۔ کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اربوں روپے تھے یہ کہاں پر گئے، یہ کس قسم کا اکوپمنٹ خریدا گیا، کس قسم کی ناقص اور تھکڑ چیزیں جو ہے لوگوں کو مہیا کی گئیں۔ حکومت جو ہے مسلسل کورٹ اس کے اوپر آبزرویشنز آپ کو دے رہی ہے، مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ اور آج بھی جب اٹارنی جنرل کی طرف سے حکومت کے بہاف کے اوپر یہ کہا گیا کہ کل کے کورٹ کے فیصلے کے بعد لگتا یوں ہے کہ عوام میں تاثر پھیل گیا ہے کہ کورونا کوئی سیریس وبا نہیں ہے، تو اس کے اوپر کورٹ کی طرف سے جواب یہ آیا ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ جو دکانیں کھل رہی ہیں یہ آپ کے انتظامی گڑبڑ گھٹالوں کی وجہ سے کھل رہی ہیں، کہیں پر کوئی پیسے لے کے کھول رہا ہے، کہیں پر کوئی اور معاملہ ہے۔ اور ویسے بھی حکومت نے لاک ڈاؤن برقرار رکھا ہی کیا تھا جس کو کورٹ نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ کورٹ نے شاپنگ مالز کا ذکر کیا تھا، ان کو کھلوایا تھا، حکومت نے تو تمام کی تمام لاک ڈاؤن کی جتنی چابیاں تھیں ان کو تالوں کے اندر لگا کے تالے کھول دیے ہیں۔ ٹرینیں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے نہیں چلوائیں، باقی بزنسز سپریم کورٹ نے نہیں کھلوائے، سپریم کورٹ نے ظاہر شاپنگ مالز کو یقیناً کھلوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نے تمام بزنس کو کھولنا ہے۔ لیکن اس دوران جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ سپریم کورٹ کے بیانات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہی کیس بنتا ہے جو سندھ کے اندر اپوزیشن سندھ حکومت کے خلاف بنا رہی ہے۔ تو یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ گورنر راج کے یہ 3-4 پہلو ہیں۔ اب آپ آئیں جو صورتحال بنی ہے شیخ رشید صاحب کے بیان کے بعد۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی منادی کرنے والے ہیں، وہ ایک پیغام کو پھیلاتے ہیں، وہ ڈھنڈورچی ہیں، اور ایک بات کو بار بار دہرا کر اس کو پراثر بناتے ہیں۔ اس وقت یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ شیخ رشید کی طرف سے جو بار بار دھمکی دی جا رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جیل کے اندر جائیں گے اور پی ٹی آئی کے بعض ممبران بھی نیب کی زد میں آئیں گے، اس کا تعلق 2 ذرائع سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عمران خان اپنے 2 سال کی جو بھی ان کی کارکردگی ہے، جو بھی ملک کے حالات بنے ہیں اس کے اوپر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو اشد ضرورت ہے ایک بڑا ٹاپ لیول تگڑا لیڈر کا امیج دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے، جو ان کا پہلا امیج ہے بری طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ تو اگر شہباز شریف کو اندر کرنا مقصود ہے، جو ان کی بڑی دیرینہ خواہش ہے، تو 2-3 اگر پی ٹی آئی کے بندے بھی اس کے ساتھ اندر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ان کا لیڈرشپ کا جو قد کاٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تصور یہ ہے کہ نیب کے جو جھاڑو پھیرنے کے مختلف قسم کی
خبرنامے جو ہیں وہ شیخ رشید صاحب روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے کہ ہم نے نیب کا قد کاٹ بھی بڑا کرنا ہے، عمران خان کا امیج بھی ری بلڈ کرنا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو بالخصوص مکمل طور پر این ایف سی کے نیشنل فائنانس کمیشن کے معاملے کے اوپر خاموش رکھا جائے، اور شہباز شریف ان کی جماعت کو اپنی ہی اتنی تھرتھلی ڈال دی جائے کہ وہ کسی بھی صورت کسی بھی طریقے سے این ایف سی کے معاملے کے اوپر زبان نہ کھول پائیں اور پنجاب آسانی کے ساتھ این ایف سی کے معاملات طے کر پائے۔ مجھے دونوں تجزیات کے اندر بہت وزن نظر آتا ہے، اور دونوں عین ممکن ہے کہ درست بھی ہوں۔ یہ کمال بات ہے کہ شیخ رشید اور حکومت کے اپنے منسٹرز جو ہیں اب باقاعدہ نیب کے اسپوکس پرسنس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا کیس سنجیدہ ہے، کون سا کیس رنجیدہ ہے، کون سا کیس جو ہے وہ فارغ ہونے والا ہے اور کون سا کیس لگنے والا ہے، کس کی تحقیق کہاں پر پہنچی، پہلے سے آپ کو بتا دیتے، تو آپ کو نیب کی پریس ریلیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے احتساب کے اس تمام عمل کی شفافیت آپ پر ظاہر ہوگی۔ جو تیسرا معاملہ ہے جس کے اندر خاقان عباسی صاحب نے ذکر کیا، یہ بہت ہی گہرا ایشو ہے اور اس کا تعلق دہشت گردی کے واقعات سے بھی ہے، پاکستان کے معروضی حالات سے بھی ہے، معاشی حالات سے بھی ہے۔ آپ پاکستان جیسے ملک کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلا سکتے۔ آپ لوگوں کے پیچھے لٹ لے کر اگر لگے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یا تو لٹ ٹوٹ جائے گی یا لوگ پھر بھنا کر واپس پلٹیں گے اور آپ پر چڑھ دوڑیں گے، اور یا پھر یہ ہوگا کہ آپ آپس میں لڑتے رہیں گے اور دشمن اور وبائیں اور حادثات اور اتفاقات جو ہیں وہ رول کر جائیں گے۔ یہ ملک کو چلانا کیسے ہے، ملک کے وسائل کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، کس کا احتساب کس طریقے سے کرنا ضروری ہے، اور ملک کے اندر سٹیبلٹی آپ نے کس طریقے سے لے آنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے کسی فورم کے اوپر زیر بحث نہیں ہیں، لیکن یہ کور چیزیں ہیں۔ اگر وہ علاقے جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا بری طریقے سے ری ایرپٹ کر رہے ہیں، اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات ایسے بنتے ہیں جیسے کہ بنے ہیں اور ہندوستان ہم پر دوبارہ سے الزام لگاتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، اور اس الزام کی آڑ میں پاکستان کے خلاف وہ ایجنڈا لے کے چلتا ہے جو شروع دن سے لے کے چلنا چاہ رہا ہے، اور اگر افغانستان کے حالات وہی نظر آتے ہیں جو اس وقت بن رہے ہیں اور دنیا کو اس وبا کی پڑی ہے، تو ہم علاقائی طور پر ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار ہیں۔ چین ہر وقت ہمیں بچا نہیں سکتا، چین ہر وقت ہماری مدد کے لیے آ نہیں سکتا، معیشت اگر ہماری اتنی ہی کمزور رہی تو بیرونی دباؤ ہم سہار نہیں سکتے۔ اس موقع پر گورنر راج کو امپوز کروانا، اس موقع پر احتساب کے معاملات کو دوبارہ سے کھولنا، اس موقع پر جھاڑوؤں کی باتیں کرنا، اس موقع کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ وہ ایشوز ہیں جس کی طرف خاقان عباسی نے اشارہ کیا ہے۔ ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشوز سنجیدگی سے نہیں لیے جائیں گے، اور اس ملک کے اندر گورنر راج اور نان گورنر راج اور شیخ رشید کا جھاڑو اور شیخ رشید کی پریڈکشنز ہی چلتی رہیں گی۔